अभी सब्सक्राइब कीजिए बंगेश ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल को और साथ में बने बेल आइकन को लाजमी दबाइए पश्तो लेक्चर सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंगेश ऑनलाइन एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर व आफियत से होंगे। गुज़श्ता लेक्चर में हम जुमला क्या है, जुमलों के जुज़ व अक़साम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम मज़ीद उनकी तफसील और कुछ और मिसालों से जुमला बनाना सीखेंगे। चलिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। पिछले लेक्चर में हम जुमले की दूसरी किस्म यानी जुमला खबरिया पढ़ चुके हैं, जिसके 3 अक़साम का हमने ज़िक्र किया था, जिसमें जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया और जुमला शर्तिया हम पढ़ चुके हैं। अब उनकी मज़ीद तफसील आगे लेकर चलेंगे। जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसमें मुस्नद और मुस्नद इलाए दोनों मौजूद हों। जुमला इस्मिया के मुस्नद इलाए को मुब्तदा और मुस्नद को खबर कहते हैं। जुमले के 2 असल अनासिर होते हैं। नंबर 1 मुब्तदा, नंबर 2 खबर। जब किसी शख्स या चीज़ का जिक्र किया जाए तो उसे मुब्तदा कहते हैं। किसी शख्स या चीज़ का जिक्र किया जाए तो उसे मुब्तदा कहते हैं, जबकि जो कुछ भी मुब्तदा के बारे में कहा जाए उसे खबर कहते हैं। इन चंद मिसालों से आपको मुब्तदा और खबर क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि ज़ैद नाजोड़ा दे, ज़ैद नाजोड़ा दे, ज़ैद बीमार है। अब इस जुमले में ज़ैद मुब्तदा, नाजोड़ा खबर, जबकि दे कलमा रब्त है। हलकान दाना दी, हलकान दाना दी, लड़के दाना हैं। दाना का मतलब अक्लमंद। इस जुमले में हलकान मुब्तदा हैं। तारीफ के मुताबिक किसी शख्स या चीज़ के मुतल्लिक जिक्र किया जाए तो वह मुब्तदा कहलाता है। अब यहाँ ज़ैद, हलकान और ज़ के मुतल्लिक जिक्र किया जा रहा है। दाना दी, दाना खबर, दी कलमा रब्त, हलकान दाना दी। ज़ जोड़ियम, ज़ जोड़ियम मैं तंदुरुस्त हूँ। जोड़ तंदुरुस्त को कहा जाता है। ज़ मुब्तदा, जोड़ खबर, जबकि यम कलमा रब्त। जिस लफ्ज़ के ज़रिए मुस्नद इलाए और मुस्नद में रब्त पैदा किया जाता है उसे कलमा रब्त कहते हैं। जैसे कि आप इन 3 अल्फाज को देख सकते हैं, दे, दी और यम। ये 3 अल्फाज इन दोनों में यानी मुस्नद और मुस्नद इलाए में रब्त पैदा करते हैं, इसलिए इनको कलमा रब्त कहा जाता है। मुब्तदा और खबर की पहचान। जुमला इस्मिया में 2 इस्म होते हैं, यानी हर वो जुमला जो इस्म से शुरू हो इस्मिया जुमला कहलाते हैं। दोनों इस्मों में एक इस्म मारिफा और दूसरा इस्म नकिरा हो तो मारिफा को मुब्तदा और नकिरा को खबर कहते हैं। मसलन पेखवर खारदे, पेखवर खारदे पेशावर शहर है। इस जुमले में पेखवर मुब्तदा जबकि खार खबर है। अगर एक इस्म ज़ात हो और एक इस्म सिफत हो तो उस ज़ात को मुब्तदा और सिफत को खबर कहते हैं। मसलन अनार सुर्दे, अनार सुर्दे, अनार सुर्ख है। इस जुमले में अनार मुब्तदा जबकि सुर खबर है। अगर दोनों इस्म मारिफा हो तो पहले को मुब्तदा और दूसरे को खबर कहते हैं। अगर दोनों इस्म नकिरा हो तो जो ज़्यादा ख़ास हो वो मुब्तदा जबकि दूसरे को खबर कहते हैं।
مبتدا عام طور پر پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں۔ جملہ خبر یا کی دوسری قسم، جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس میں کم از کم فعل اور فاعل موجود ہوں، مثلا معشوم جھاڑی، معشوم جھاڑی، بچہ روتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل کو مسند الیہ اور فعل کو مسند کہتے ہیں۔ اسم مسند الیہ اور مسند دونوں ہو سکتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ فعل لازم کے لیے جملے میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اسلم راغے، اسلم راغلو یا اسلم راغے ایک ہی بات ہے، یعنی اسلم آیا۔ اب اس جملے میں صرف فاعل موجود ہے، کیونکہ فعل لازم میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن فعل متعدی کی صورت میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فاعل کو انگلش میں سبجیکٹ کہا جاتا ہے، جبکہ مفعول کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ فعل متعدی کی صورت میں فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اسلم حمید اوہ، اسلم حمید اوہ، اسلم نے حمید کو مارا۔ جملہ فعلیہ میں فاعل پہلے، پھر مفعول اور آخر میں فعل آتا ہے۔ اس جملے پہ غور کیجئے ذرا، اسلم فاعل، حمید مفعول اور اوہ یہ فعل ہے، وحل یعنی مارنا۔ فاعل، مفعول اور فعل۔ فاعل کی علامت پہچان یہی ہے کہ فعل سے پہلے چا لگا کر اس کا جواب دیں، مثلا چا ولیک، کس نے لکھا، چا ولیک۔ یہ لفظ ولیک یا ولیکل دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ کس نے لکھا، جواب میں کسی کا نام بتا دیں، وہی لکھنے والے فعل کا فاعل کہلائے گا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں سلیم ولیک، تو سلیم فاعل کہلائے گا۔ قرینے کی موجودگی میں فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، مثلا وائچے یو زماریوو، وائچے یو زماریوو، کہتے ہیں کہ ایک شیر تھا۔ زمارے شیر کو کہا جاتا ہے۔ اس جملے میں وائی کا فاعل محذوف ہے، کہنے والے کو محذوف کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی فعل کو حذف کیا جاتا ہے، مثلا سوک راغے، سوک راغے کون آیا، جواب میں صرف اسلم کہا جاتا ہے اور راغے کو حذف کیا جاتا ہے۔ حذف کرنا یعنی ختم کرنا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں حذف کیے جاتے ہیں، مثلا تاولیک، تم نے لکھا، جواب میں آؤ کہہ دیتے ہیں۔ فاعل اور فعل کا دوبارہ ذکر ہی نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں تاولیک یعنی تم نے لکھا، تو جواباً اگلا کہتا ہے ہاں یعنی آؤ، تو اس طرح فاعل اور مفعول دونوں حذف ہو جاتے ہیں۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو جائے، مثلا تا سپے اوہ، تا سپے اوہ، تم نے کتے کو مارا۔ چونکہ فاعل نے کتے کو مارا، اس لیے سپے مفعول ہوا۔ مفعول کی پہچان کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ فعل کے ساتھ س، سوک لگائیں تو جواب میں واقع ہونے والا مفعول ہوگا، مثلا سدے مڑکڑو، سدے مڑکڑو، تم نے کیا مارا، جواب میں لڑم، لڑم بچو کو کہا جاتا ہے، لڑم مفعول ہوگا۔ اسی طرح اگر کہیں کہ سو کے اوشتو، سو کے اوشتو، کس کو گولی ماری، تو جواباً سلیم کہا جائے گا جو کہ مفعول ہوگا۔
جس جگہ یا وقت میں جس غرض کے لیے یا جس کی معیت میں فعل واقع ہو وہ مفعول کہلاتے ہیں۔ مثلاً ہغا دورز راغلو، ہغا دورز راغلو، وہ دن کے وقت آیا۔ اب اس جملے میں ورز مفعول ہے۔ اسی طرح اسلم مدرسے تا لاڑو، اسلم مدرسے تا لاڑو، اسلم مدرس سے گیا، اس میں مدرسہ مفعول ہے۔ زما استا ملگرتیا دا، زما استا ملگرتیا دا، میری اور آپ کی دوستی ہے۔ اس جملے میں ملگرتیا یعنی دوستی مفعول ہے۔ جملہ خبریہ کی تیسری اور آخری قسم، جملہ شرطیہ۔ جملہ شرطیہ دو جملوں سے مرکب ہوتا ہے، ایک میں شرط ہوتی ہے اور دوسرے میں جزا۔ مثلاً چیسکاوے ہاغاب مومے، چیسکاوے ہاغاب مومے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب اس جملے میں کوے یعنی کرو گے شرط ہے، جبکہ مومے بھرو گے جزا ہے۔ جملہ شرطیہ کے شروع میں حرف شرط لگایا جاتا ہے اور جزا کے جملے سے ملانے کے لیے دونوں کے درمیان حرف جزا لگاتے ہیں۔ مثلاً کاخواری دے کڑی وے نو پاس پشوے وے، کاخواری دے کڑی وے نو پاس پشوے وے، اگر محنت کرتے تو پاس ہو جاتے۔ اب جیسے کہ یہاں پہ جملے کے شروع میں حرف شرط لگایا جاتا ہے تو اس جملے میں ہم نے حرف شرط اگر لگایا، اگر حرف شرط ہوا، جبکہ جزا کے جملے سے ملانے کے لیے دونوں کے درمیان حرف جزا لگاتے ہیں تو ہم اس جملے میں تو لگاتے ہیں حرف جزا کے طور پر، اگر حرف شرط تو حرف جزا، کاخواری دے کڑی وے نو پاس بشوے وے۔ فرینڈز، ابھی تک ہم جملے کے حوالے سے دو پارٹس پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے جملہ کیا ہے، جملے کے جزء و اقسام سیکھے، اور تیسرے حصے میں ہم جملے کی ترکیب سیکھیں گے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ اگر ہمارے پاس وہ تمام اجزاء موجود ہوں لیکن ہمیں وہ ڈش بنانے کی ترکیب نہ آتی ہو تو ہمیں اس اجزاء کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اجزاء کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈش کو بنانے کی ترکیب بھی آنی چاہیے۔ تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دو حصوں میں ہم نے اقسام اور اجزاء تو سیکھ لیے لیکن جب تک ہمیں ترکیب بنانا نہیں آئے گی تو اجزاء کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگلے لیکچر میں ہم جملے کو بنانے کی ترکیب سیکھیں گے جو کہ ان دونوں حصوں سے زیادہ اہم ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ پا امان۔